سلامت رہو دوستو۔ حالیہ دنوں میں ڈپریشن یہ مرض بہت ہی چرچا میں آیا ہے۔ ڈپریشن انگزائٹی یعنی یہ مایوسی کا ایک مرض ہے جس میں آدمی ایک نہایت ہی مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، بہت مایوس ہو جاتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، یا زیادہ تر کسی ناکامی کی وجہ سے یا اپنے ٹوٹتے ہوئے خوابوں کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کی نفسیاتی کیفیت یعنی اس کی سائیکولوجی خراب ہو جاتی ہے، اور ہر جگہ ہر وقت اس کو وہی بات ستاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے۔ اس کی بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، ہر شخص کے ڈپریشن کی الگ الگ وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس کا کوئی خواب ٹوٹا ہو، یا اسے کسی بات کا کوئی ڈر ہو کہ آگے یعنی میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا ان کے کیریئر کا کیا ہوگا، یا کوئی لڑکا ہے وہ ستا رہا ہے، یا کوئی لڑکی ہے اس نے کوئی اس کے خواب کو توڑا ہے، یا اس کو پیسوں کا کوئی خوف ہے، یا اس کا کوئی خواب ٹوٹا ہے۔ اس طرح کے ایک ڈپریشن میں وہ چلا جاتا ہے۔ ان سب سے نکلنے کی کچھ راستے ہیں، آدمی کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بات کی وجہ سے آدمی پریشان ہو، اسے چاہیے کہ ایک کاغذ لے اور اس پر اپنی پریشانی کو لکھ دے۔ وہ یہ لکھے کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے، اسے کون سی بات کھائی جا رہی ہے، کس بات کا اندیشہ ہے، یا کس بات کا اسے خوف ہے۔ جب وہ اس کو لکھے اچھی طرح، پھر دوسرے دن اور اس کو ایک دوسرے کاغذ پر لکھے، پچھلے کاغذ کو نہ دیکھے، تیسرے دن پھر اس کو لکھے اور دیکھے کہ پھر یہ تینوں دن جو اس نے لکھا ہے ایک ہی بات ہے یا الگ الگ ہے۔ ایک ہی جیسی بات ہے تو ٹھیک ہے، وہ مطلب بات زیادہ حساس ہے اور ایک ہی موضوع پر وہ سوچ رہا ہے۔ اگر الگ الگ باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ ڈپریشن کوئی مستقل نہیں ہے، آج کسی بات پر پریشان ہوتا ہے، کل کسی اور بات پر ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو پہلے والے کے لیے ہے۔ یعنی اس میں جب وہ جان لے کہ اس کو کس بات کی وجہ سے مایوسی ہوئی ہے، تو وہ یہ بات شیئر کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کو بتائے کہ وہ کیوں پریشان ہے، وہ کس وجہ سے مایوسی کا شکار ہے۔ اگر ممکن ہو تو جس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہے تو اس سے بھی وہ بات کرے، اس سے وہ چرچا کرے، اس سے وہ کہے کہ میں آپ کی وجہ سے بہت مایوسی کا شکار ہوں اور ڈپریشن کا شکار ہوں، میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں، آپ ہی مجھے اس کا کوئی حل بتائیے۔ پھر ان سے ڈسکس کیجئے، ان سے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی کافی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ روبرو بات کرنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات جب بڑھ جائے تو بڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہے، بلکہ یہی ایک اچھا راستہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات، کسی ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ سے ملیں اور باضابطہ اپنا پورا علاج کرائیں۔ وہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے اور وہ آپ سے باتیں سنیں گے، پھر اپنے مفید مشورے دیں گے، گولی دوا بھی دیں گے، اور وہی آپ کا بہت اچھے سے علاج کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس مکمل پورا علاج کروائیں، اس سے گھبرائیں نہیں۔ اس کے بعد پھر کسی ماہر جانکار اور بڑے تجربے کار، بڑی عمر کے آدمی سے ملیں تو ان سے بھی مشورہ لیں، ان کے سامنے اپنی باتیں رکھیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جتنی بانٹیں گے، جتنا لوگوں سے مشورہ لیں گے، یہ مایوسی اور یہ ڈپریشن اتنا ہی کم ہوگا۔ جب وہ گھر والوں کو یہ بات بول دے، بیان کر دے، تو اس کے بعد پھر گھر والے کچھ مشورہ دیں گے، اس کے دوستوں کو جب وہ بتائے گا تو وہ اس کو کچھ مشورہ دیں گے، وہ اس پر عمل کرے۔ بہتر ہے کہ وہ دوستوں میں رہے، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ رہے، کچھ اچھی کتابیں وہ پڑھے، اچھے سیریل سے کوئی اچھی فلم وہ دیکھے جو اس طرح کی مایوسی سے اسے نکالتی ہے۔ اس سے اس کی حالت کسی قدر ٹھیک ہوگی۔ وہ یہ کوشش کرے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کے دوست اس کو مشورہ دیں گے، گھر والے اس کو، رشتہ دار مشورہ دیں گے، ان مشوروں پر وہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کی مایوسی سے نکلنے کے کئی راستے بنیں گے۔ پھر اور سب سے بڑا راستہ اس کا مایوسی سے نکلنے کا وہ ایک ہے، ایک ہی سب سے بڑا راستہ، وہ یہ ہے کہ وہ خدا میں، اللہ میں یقین رکھتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے زمین پر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ میں جاؤں اور کسی بھی حادثہ کا شکار ہو جاؤں اور اس سے میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس نے تو میرے فنگر پرنٹس بھی بالکل الگ الگ بنائے ہیں، میرا ڈی این اے الگ بنایا ہے، اس نے مجھے یونیک بنایا ہے، جیسا کہ وہ خود ہے یونیک، اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے جب مجھے بہت الگ بنایا اور مجھے بہت خاص بنایا ہے، تو وہ مجھ سے بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرے حالات کو جانتا ہے۔ بس پھر اب وہ بندہ بیٹھ جائے، ہاتھ اٹھائے،
دعا کریں کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا تو پالنہار ہے، پالنے والا ہے، بس میرے حالات تو جانتا ہے، بس تو ان سے مجھ کو نکال. اس طرح بار بار کرے. قرآن جو خود اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، اس کو پڑھے. اس میں بار بار اللہ کی کچھ وشیشتائیں، کوالٹیز اور صفات کا بیان ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور انہی کے حوالے سے بار بار خدا کو پکارے. خود اللہ نے یہ بات کہی ہے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بار بار یاد دہانی سے، اس کو یاد کرنے سے ہی انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، وہ مایوسی سے باہر آتا ہے، کیونکہ وہ ایسے زبردست خدا کا سہارا پکڑتا ہے جو سب پر غالب ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، اس کی طاقت غیر معمولی ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے سب اسی کی مخلوق اور اسی کی نرمتی ہے. اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی آواز نہیں کر سکتا اور وہ سب پر غالب ہے. سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ بار بار خدا کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، تو اس کا دل بہت سکون پائے گا، وہ مایوسی سے باہر نکلے گا، وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. اور وہ جب یہ جانے گا قرآن میں کہ بڑے بڑے جو پیغمبر جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو پیغام دینے آتے تھے، وہ کس طرح برے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے تھے. اللہ کہتے ہیں کہ مایوس تو اللہ کی رحمت سے وہی ہوتے ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں. جس کا خدا پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ کبھی خدا سے مایوس نہیں ہو سکتا. مایوس تو وہ ہو گئے جنہوں نے خدا کا انکار کر دیا، اب خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئے. تو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ بھلے ہی پاتال میں چلے جائیں، خدا کی رحمت وہاں بھی پہنچ جائے گی. بالکل بے فکر رہیں، خدا کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، اس کو یاد کریں اور اس کے پیغمبروں کے واقعات سے سبق حاصل کریں. آپ نے ایسا سہارا پکڑا ہے خدا کا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. وہ اللہ بڑی قوتوں کا مالک ہے اور اس کو ہم بار بار جب یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کو اسی کے پاس جانا ہے. اگر ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی چیز ہم سے کھو گئی جس کی وجہ سے ہم مایوسی کا ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ہم غم نہیں کریں، کیونکہ ہم کو خدائی کے پاس جانا ہے. کوئی چیز ہمیشہ کے لیے چھوٹتی نہیں، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی ہے. سب ایشور کے پاس، اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہیں. کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے مصیبتوں سے اللہ نے لوگوں کو نکالا ہے، آپ کو بھی نکال لے گا. بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں میں رہیے، اللہ کو بار بار یاد کیجیے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگتے رہیے، اس کی طرف دیکھیے اور وہ آپ کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا انشاءاللہ.